10 ذی الحجہ کو حاجی جمرہ عقبہ کی رمی کرتا ہے، جبکہ 11-12 ذی الحجہ کو جمرہ صغریٰ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ تینوں جمرات کی رمی کی جاتی ہے۔ رمی کرتے ہوئے 7 کنکریاں ہر جمرے پر پھینکی جاتی ہیں۔ کنکری پھینکتے ہوئے ہر مرتبہ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا بھی مسنون ہے۔ عرف عام میں ان جمرات کو شیطان کہا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ وہ جگہیں ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے شیطان ظاہر ہوا تھا اور انہیں حکم الہی کی تعمیل سے روکنے کی کوشش کی تھی، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ایک کے بعد دیگرے 7 کنکریاں ماریں اور وہ زمین میں دھس گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب مناسک کی ادائیگی کے لیے آئے تو جمرہ عقبہ کی جگہ شیطان ظاہر ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر دوسرے جمرے کے پاس ظاہر ہوا، وہاں بھی آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری اور وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر تیسرے جمرے کے پاس ظاہر ہوا، وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ یہ روایت نقل کر کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یوں کہتے ہیں، تم شیطان کو کنکری مارتے ہو اور اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرتے ہو۔ بعض آثار میں صراحت ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مناسک حج کی تعلیم کے لیے اور ان مقدس جگہوں کو دکھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے گئے تھے جہاں حج کے مناسک اور افعال ادا ہوں گے، جبکہ بعض سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے منی کی طرف جا رہے تھے۔ الغرض رمی کی ابتدا اور تاریخ یہی ہے کہ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے اور انہیں حکم الہی کی تعمیل سے روکنے کی کوشش کی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے مقابلے میں شیطان مردود کو کنکریاں مار کر اس سے نفرت اور بغض و عداوت کا مظاہرہ کیا تھا۔ حج میں جمرات کی رمی نہ صرف ملت ابراہیمی کی پیروی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی یاد کو باقی رکھنا ہے، بلکہ اس حکمت اور حقیقت کو ذہن نشین کرنا ہے کہ شیطان میرا حقیقی دشمن ہے۔ حاجی رمی کے ذریعے نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتا ہے، بلکہ وہ در حقیقت اپنے نفس و شیطان کو کنکری مارتا ہے اور زبان حال سے یوں کہتا ہے کہ اے شیطان مردود، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، میں اب حرام کے قریب نہیں جاؤں گا، چاہے تو مجھے کتنا ہی ورغلائے اور برائی کو خوشنما بنا کر دکھائے۔ الغرض جمرات کی رمی شیطان سے بغض و نفرت اور عداوت کی نشانی ہے۔ حاجی کی طرف سے یہ اس بات کی علامت بلکہ پروردگار سے عہد کی طرح ہے کہ حج کے بعد مرتے دم تک باطل اور گمراہی چاہے جس شکل میں بھی اس کے سامنے آئے وہ اسے رد کر دے گا، مضبوط ہتھیار سے لیس ہو کر اور اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے ہوئے سرکشی و طغیان کے مقابلے میں آہنی دیوار کی مانند رہے گا۔ ساتھ ہی یہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر کو قائم رکھنا اور اس کی عظمت و کبریائی کو ذہن و دماغ میں راسخ کرنا بھی ہے۔ چنانچہ جس طرح نماز میں اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا اور اللہ اکبر کہنا مشروع ہے، اسی طرح جمرات کی رمی کرتے ہوئے بھی ہر کنکری اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے یعنی تکبیر کہتے ہوئے پھینکنا مسنون ہے۔ روزمرہ زندگی میں جس قدر اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا استحضار ہوگا، اسی قدر نفس و شیطان کے وساوس اور مکر و فریب سے حفاظت رہے گی۔ دوستوں، اگر آپ نے ہمارے اسلامک مفتاحی چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہماری ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں۔